الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی عبادی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہ کروڑ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین پر درود و سلام، آپ کے آل پر، اصحاب پر، ازواج پر درود و سلام۔ زندگی کی ایک نئی صبح مبارک ہو۔ اس خوبصورت صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت الانبیاء۔ آج ماشاءاللہ مبارک دن یعنی پیر شریف کا دن ہے۔ یقیناً ہمارے بھائیوں نے نماز فجر ادا کی ہوگی، ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے۔ اللہ رب العزت نماز یقیناً مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اس سے معراج ہوتی ہے۔ اور یقیناً فجر کی نماز پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، چہرے پہ نور آتا ہے فجر کی نماز سے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پیارے پیارے بچے آج اسکول کی یقیناً تیاری میں ہوں گے، اور خوش نصیب مائیں اپنے بچوں کو اسکول میں قرآن سیکھنے میں، پڑھنے میں، یونیورسٹی کالج میں بھیج رہے ہوں گے، تیاری میں ہے سب۔ تو یہاں یہ پروگرام سیرت الانبیاء بھی چل رہا ہے، اور گزشتہ جو ہم نے بیان کیا تھا، یہ پروگرام تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت اللہ رب العزت نے بنائی۔ بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک صورت زمین پہ بنائی گئی، اور تھوڑا سا اختلاف ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا کی مبارک صورت جو ہے وہ جنت میں بنائی گئی۔ اگر صورت یہاں بنائی گئی تو یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یقیناً روح جو ہے وہ وہاں جنت میں ڈالی گئی، اور صورت ایسی خوبصورت اللہ رب العزت نے اپنے دست کرم سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک صورت فرمائی۔ آئیے تو آج ہم بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت کے اوپر، اور آپ کے قد مبارک کے اوپر، کہ حضرت آدم علیہ نبینا کا مبارک قد کتنا لمبا تھا، کتنا چوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کہ سجدے نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ جیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت بنائی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور جسم مبارک میں
اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے حکم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں چلے جاؤ۔ ان کے قد مبارک کی جو لمبائی ہے ناظرین کرام وہ 60 گز تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کرام کلام فرماتے ہیں اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت کے مطابق پیدا فرمایا۔ یہی معنی بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا تو انہیں علم تصرف عطا فرمایا، قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری برکتیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں۔ خلیفہ بنایا جا رہا ہے، ابو البشر کی تخلیق ہو رہی ہے، آگے چل کے فرشتوں کو سجدہ کرانا ہے، یعنی مسجود الملائکہ بنانا ہے۔ مگر اس سے قبل ناظرین کرام اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر مرجع آدم علیہ السلام ہے تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و بہیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع ہی سے انہیں وہ شکل دی، اور دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی شکل دی، بچوں والی شکل نہیں، بوڑھوں والی نہیں، جوانوں والی نہیں، ایک ہی شکل پہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا اور وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ، عارف باللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام ناظرین کرام پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی مکتب درس میں کالج میں اسکول میں نہیں جاتے۔ انبیاء کرام پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے آتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام بات چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت کی، تو جب علماء کرام نے اس کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی تو پھر یہ باتیں بھی آئیں کہ یہاں تک تو شرعی معنی یعنی کہ 60 گز کا قد مبارک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 گز آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کی چوڑائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام بڑی علمی باتیں ہیں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، سننے والوں، یقیناً دل کے اندر نور پیدا ہو رہا ہے انبیاء کرام کا ذکر کرنے سے، سننے سے۔ اس زمانے میں آدم علیہ السلام کے بعد بھی انسانوں کی قد جو تھی وہ لمبے قد کے لوگ ہوا کرتے تھے، مگر یہاں تو خصوصیت ہے، یہ ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ کے نائب ہے، خلیفہ ہے، اور حضرت انسان ہے، پہلے نبی بھی ہیں آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ قد مبارک کا جو تہیہ ہے وہ کیا ہے وہ 60 گز کا ہے اور 7 گز چوڑائی ہے۔ اسی طرح پہلے نہ وہ چھوٹے پیدا کیے گئے، نہ بچوں کی طرح چھوٹے تھے، نہ وہ بڑے تھے، نہ وہ کمزور تھے، بالکل ایک جیسے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے نہیں ہوئی، وہ خدا قادر ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قدرتی یتیم پیدا فرمایا، یعنی باپ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک عاشق صادق نے فرمایا تھا، بڑا قول پیارا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم، مگر آمنہ کا جایا وہ سب سے افضل آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے۔ خدا اس پہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، چاہے تو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کر سکتا ہے، جیسے وہ چاہے ویسا ہوتا ہے۔ اس کے چاہنے کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہوتا۔ چونکہ وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات اسی خالق کے کائنات کی محتاج ہے۔ ہم سب زمین میں بسنے رہنے والی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت پر جب ان کی نظر پڑی تو یہ عجیب منظر دیکھا آدم علیہ السلام نے کہ میرے رب نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا۔ وہ قادر جو ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے مثل ہے۔ تو اسی طرح اہل جنت، ایک اور نقطہ ناظرین کرام جو تفسیروں میں حدیث میں میں نے پڑھا ہے، بڑی خوبصورت بات آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، ایمان میں بہاریں آ رہی ہیں۔ اہل جنت کے جو قد مبارک ہوں گے کل قیامت کے دن، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت کے دن جو اہل جنت یعنی جنتی لوگوں کے قد ہوں گے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک قد کے مبارک ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور عمر جنتیوں کی 30 سے 35 سال عمر ہوگی۔ عمر میں بھی سب برابر ہوں گے، جوان ہوں گے۔ ناظرین کرام، سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ نبی جنا کے حلیہ مبارک کا، تخلیق آدم کا۔ سبحان اللہ، پیارے آدم علیہ السلام کا حلیہ مبارک اللہ رب العزت نے اپنے دست کرم سے، دست قدرت سے صورت بنائی۔ تو جب صورت بن گئی، روح پھونکی گئی، تو اسی طرح احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں ناظرین کرام ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اہل جنت میں داخل ہوں گے، ان کو پہلی غذا مچھلی دی جائے گی۔ سبحان اللہ، تواضع کی جائے گی طعام سے۔ بعض روایتوں میں دیگر اقسام بھی آئی ہیں، گوشت ہیں، تو زیادہ تر جو بہتر لگا اور آیا وہ یہی آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم دیکھ کر ابلیس بدگمان ہوا۔ وہ کیسے ہوا؟ ناظرین کرام، ہم بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں ان کے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اس حالت میں رکھنا چاہا، جب تک رکھنا چاہا اپنی شان کے مطابق، تو انہیں چھوڑے رکھا
اور ابلیس ان کے آس پاس یعنی مبارک جسم کے پاس گردش کرنے لگا اور دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ بڑا خوش ہوا کہ یہ بھوکے ہو جائیں گے تو چل نہیں سکیں گے، خالی پیٹ رہیں گے۔ ابلیس کو عیب ہی عیب نظر آئے، بدگمان تھا، ازلی بدبخت تھا، بدگمانی کر بیٹھا اور اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو نہ پائے گی، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرے گی اور شیطانی وسوسے سے آسانی سے یہ دور نہیں کر پائے گی، یعنی ہم جو وسوسے ابلیس کہہ رہا تھا ڈالیں گے یہ دور نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے یہ تمام چیزیں اندازہ لگایا، اور کیسے اندازہ لگایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت ہی بڑا عالم تھا، وہ عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، وہ بڑا توحید پرست بھی تھا، بڑا عبادت گزار بھی تھا، اس لیے کہ وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب میں علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک قالب میں یعنی خالی جگہ دیکھی، جیسے پھر جا سکتا ہے، تو اس نے یہ دیکھا کہ جیسے یہ بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب وہ دیکھا انسان کی رگوں میں خون ہے اور خون کے ساتھ وہ دوڑتا ہے، پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو وہ ابھارتا ہے، اور وسوسے ڈالنا شیطان کے لیے ممکن ہے۔ ناظرین کرام، علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے اس ابلیس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گی، بلکہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا، یعنی بھوک کے وقت اسے غذا پر صبر نہیں ہوگا، وہ بے صبر ہو جائیں گے۔ اسی طرح غصے اور شہوت کے وقت نفس کو وہ دبانے پر قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، خود سے وسوسے دور کرنا ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ ساری باتیں بدگمانی کی تھی، وہ اپنے اندر ایک پہاڑ بنا رہا تھا باتوں کے، مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ آنے والا مستقبل اور وقت جو ہے وہ کس کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح جو ہے وہ جمعے والے دن پھونکی گئی۔ ناظرین کرام، جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسی طرح ہمیں جمعے کی تیاری کرنی چاہیے۔ جمعے والے دن ایک خاص وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا جو ابو البشر ہیں، ان کے مبارک جسم کے اندر روح، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کا دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں، عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں پیدا فرمایا، یعنی عصر کے بعد شروع ہوا اور یقیناً مغرب سورج ڈوبا تو وہ رات شروع ہو گئی، رات تک پیدا فرمایا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے، یعنی وہ پیدائش نہیں ہے جس سے ہم عام طور پہ سمجھیں۔
جسم شریف میں روح مبارک کا پھونکنا مراد ہے، روح ڈالنا مراد ہے۔ یہ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری اور باطنی بنانا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا؟ کئی روز تک وہ سلسلہ چلتا رہا، تو اسی میں بہت دن لگے، اور ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مرحلہ وار یہ کام ہونا تھے، کہ جلد بازی سے دین نے منع کیا ہے۔ اجلت پسندی اللہ کو پسند ہرگز نہیں ہے، کہ اجلت سے کوئی کام ہو تو جاتے ہیں مگر وہ دیر پا نہیں ہوتے۔ جیسے لوگ اپنا مال بیچتے ہیں قسمیں کھا کھا کر، بزرگوں نے فرمایا مال تو بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اجلت کے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب جب روح پھونکی گئی تو سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کیا کلام کیا کیا؟ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بولتے ہیں، بولنا شروع کریں تو ہم ان کو بسم اللہ سکھاتے ہیں، مائیں اللہ اللہ سکھاتی ہے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پہلا کلمہ جو کہے وہ ایسا شاندار ہو کہ نیک صالح بنے، علامات اچھی آئیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا؟ جب روح پھونکی گئی تو بولنا کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا میں روح پھونکی اور روح ان کے سر تک پہنچی، یعنی مبارک سر تک۔ روح کا مرکز ناظرین کرام یہ دل ہے۔ اللہ اکبر۔ وعرش اللہ قلب المؤمن، یہ میرے پروردگار کا عرش ہے، مومن کا جو دل ہے۔ اور انبیاء کرام تو مومن گر ہوتے ہیں، وہ عارف باللہ ہوتے ہیں، وہ پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ تو روح کا مرکز جو ہے وہ دل ہے انسان کا۔ اب روح مبارک سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آئی، تو آپ علیہ السلام نے بے ساختہ کہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کے معنی ہے پالنے والا، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو پالتا ہے، وہ بے حساب پالتا ہے، بغیر لالچ کے پالتا ہے، بغیر طمع کے پالتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو پالتا ہے، سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ معاملہ ہوا تو پہلا جملہ جو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی مبارک زبان سے ادا ہوا وہ یہی تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، آگے پھر رب تعالیٰ نے بھی اس کا جواب فرمایا۔ وہ جواب یہ تھا کہ یرحمکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پہلا جملہ ابو البشر نے الحمدللہ، اللہ کی حمد پڑھی، اللہ کی تعریف فرمائی، اللہ تعالیٰ کی مدح ثنائی فرمائی۔ کیوں نہ کرتے کہ اللہ رب العزت پہلے ارشاد فرما چکے ہیں کہ فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آج یہاں جلوہ گری ہو رہی ہے کہ دیکھا کہ روح پہنچی، ابھی سر مبارک تک گئی تو فرمانے لگی الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے پروردگار نے جب یہ جملہ سنا کہ میرا بندہ مجھے پہچان چکا ہے، پہلا انسان اللہ کو پہچان چکا ہے،
کیوں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اس لیے پھر میرے رب نے فرمایا یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آج یہ سنت چلی آ رہی ہے ناظرین کرام، جس مسلمان کو، جس بھائی کو چھینک آئے تو جواب میں جب وہ کہے پڑھنے میں الحمدللہ، تو ہمیں جواب میں کہنا ہوگا یرحمکم اللہ۔ بزرگ وہ تھے، حضرت ذنون مصری کے بارے میں آتا ہے کہ حکایت ملتی ہے مجھے کہ وہ ایک سمندر میں کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی میں جا رہے تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بزرگ دور تھے، ان کانوں تک آواز پہنچی، فوراً اس کے پیچھے کشتی کو دوڑایا، جا کر وہاں جواب دیا۔ کیسے ہمارے بزرگ اسلاف تھے، کیسا ہمارا ماضی ہے، کس نبی کی ہم شاندار امت ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ خوبصورت گفتگو، یہ خوبصورت پروگرام حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک سیرت پر جو چل رہا ہے، تخلیق آدم پر، ہم یہاں روح تک پہنچے ہیں کہ روح، دل مرکز ہے روح کا، اور سر مبارک تک پہنچی تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اور انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں حضرت انس بن مالک کی جو روایت پیش کر رہے ہیں، اب آج ہم حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت پیش کرنے والے ہیں، مگر یہاں ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی یہی عرض کیا کہ پروگرام کے ساتھ ساتھ رہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ذکر ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے روح مبارک کا، قلب مبارک کا، اور وہ جو پہلا جملہ انسان کی زبان سے جاری ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد تھی، الحمدللہ رب العالمین، یہی جملہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو ایک فرشتوں کی جماعت موجود ہے۔ پہلا کام میرے رب نے یہ بتایا کہ تم جاؤ، جا کر فرشتوں کو، ایک جماعت موجود ہے، ملائکہ کی بیٹھی ہے، اور سلام کرو، اور غور سے سننا وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، یعنی سلام بھی کرو اور وہ جو جواب میں کہیں اس کو بھی آپ سماعت کریں، وہ جواب کیا دینا چاہتے ہیں۔ پھر وہی ہوا، تمہارا اور تمہاری اولاد کا وہی سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں گئے تو فرمایا السلام علیکم۔ ان سب نے، یعنی جماعت ملائکہ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے الفاظ یہ بھی آئے ہیں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے جواب میں، یعنی ملائکہ نے فرمایا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور حدیث پڑھی اور سنی، سیاستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف، امام ابو عیسیٰ بن محمد عیسیٰ ترمذی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ان میں روح پھونکی گئی، تو انہیں چھینک آئی، تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا، تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تم پر رحمت ہو، تو اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس تم جاؤ اور جا کر کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں یہی سلام ہے،
ناظرین کرام، جب بھی اولاد آدم ہم مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاش ہم اپنے بچوں کو یہ سلام سکھاتے۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں ہم سلام کرنے سے دور ہو گئے، سلام نہیں سکھاتے۔ ہم دوسرے الفاظ لیتے ہیں، کیا سے کیا مسلمان کرتے جا رہے ہیں، اور کہنا یہی چاہیے السلام علیکم۔ السلام علیکم کے علاوہ کوئی اور الفاظ آپ نے کہے، مثلا جیسے ہمارا معاشرہ کرتا ہے بائے بائے فلاں فلاں، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی سلام کی۔ اور پھر بعض لوگوں کو تو یہ دیکھا ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ویسے ہی ہاتھ ہلا دیتے ہیں، اس سے بھی سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ منہ سے الفاظ ادا کرنے چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک یہ الفاظ ہم ادا نہیں کریں گے تو یقیناً اس ثواب سے محروم رہیں گے، اور جو سنت کا ثواب ہمیں ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ میری امت میری سنتوں کو چھوڑ دیں گے، سنت ادا نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں جس کسی نے میری سنت کو زندہ کیا تو اللہ رب العزت اس مرد خدا کو 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، 300 شہیدوں کا۔ آج ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ تارک سنت نظر آتے ہیں، سلام کی سنتوں سے ہم بے خبر ہو گئے۔ ہمارے گھر کا معاشرہ، ہماری گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ سلام تک نہیں سکھاتی، حالانکہ حکم یہی ہے اجازت لینے کی، کوئی کسی کے گھر میں جائے تو وہ سب سے پہلے جا کر یہی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے وعلیکم السلام کا جواب آئے، اجازت ملے، پھر اندر جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ باتیں تو بہت ہیں، مگر یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چھینک کی بات چل رہی ہے۔ چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تعلیم، اس کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو آج جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم مزاج کے اچھے ہیں، مزاج پرسی کرنی ہو تو ہم یہی باتیں کرتے ہیں کہ جناب آپ کے کیا حال ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب السلام علیکم کہے تو یہ مزاج پرسی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی ہو جاتی ہے، احسان کے معنی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا کو فرماتے ہیں کہ یہ بندوں کی تعلیم کے لیے فرمایا گیا۔ اللہ سکھاتا ہے اپنے بندوں کو۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے گئے، جیسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور اولاد آدم جو ہے وہ چھینک آنے پر جواب میں یرحمکم اللہ کہا، تو دعا بھی یہ کریں اور الحمد بھی یہ پڑھیں تو یقیناً اس کی پھر ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، اور معاشرے کا جو بگاڑ ہے، طرح طرح کے ظلم ہے، بربریت ہے، معاملات ہیں، اس کے اندر ایک بہتری آئے گی جب ہم تعلیمات انبیاء پر عمل کریں گے۔ ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہم انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں۔ ہمارے بزرگ پہلے، ہمارے بڑے رات کو انبیاء کرام کے ذکر کیا کرتے تھے، عبرت کی باتیں ہمیں بتاتے، جو عذاب آئے ان کے متعلق ہمیں بتایا جاتا۔ آج وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ترقی کر بیٹھے، جدید دور میں ہیں، فرصت نہیں ہے انبیاء کرام کی یہ باتیں کرنے کی، ذکر کرنے کی۔ مبارک ہستیاں، مقدس ہستیاں، اللہ کے خلیفہ
ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک. تو ملاقات کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی مسلمان آپس میں ملے، یہ پرانی سنت چلی آ رہی ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے جو بھی آگے بڑھتے ہیں مسلمان بھائی ملیں، سلام کریں، اس سے الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. تو ناظرین کرام، ہم جب ان سنتوں کو زندہ کریں گے، سلام کی سنتوں کو، آداب اسی میں ہوتے ہیں، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اس کی گھر کے اندر برکت بھی ہوگی. یہاں تک حکم ہے کہ دو مسلمان جا رہے ہیں، راستے میں دیوار آئی یا کوئی درخت آ گیا، ایک ادھر سے گزرا ایک دوسری طرف سے گزرا، جب دونوں اکٹھے ہوں تو پھر کہیں السلام علیکم. یہ بار بار جب تکرار کریں گے السلام علیکم کی، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. ایک اللہ کے پیارے بندے کی سنت کو زندہ کریں گے، آدم علیہ نبینا کی مبارک سنت کو. ترمذی شریف کی حدیث کا حوالہ عرض کر رہا تھا، کوٹ کر رہا تھا، تو یقیناً آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اب ہم وہ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں کے سامنے فضیلت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا اظہار کیا گیا، کہ فضائل مناقب بیان کیے گئے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے. گویا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا خود میلاد پڑھا، سبحان اللہ. تو اس کے اندر ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ جس کی تفصیل آگے چل کے بھی آئے گی، بہت بڑا لمبا موضوع ہے، یہ خوبصورت موضوع ہے، بڑا سکون والا. تنہائی ہو تو پھر اس کو سنیں اور سمجھیں، اس کے جو حکمت اور راز کے موتی ہے وہ سمندر کی تہہ سے نکالیں، اور ہم اپنی زندگی کو، اپنا مرنا، جینا، اوڑھنا، بچھونا اس کے اندر کر لیں. زندگی سنور جائے گی. ایک بیٹا ہو، ایک بیٹی ہو، دو بیٹے ہوں، وہ اسی راستے پہ چل پڑیں جس کی دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، تو یقین فرمائیے کہ دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جائے گی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علم عطا ہوا تو وہ فرشتوں کو اشیاء کے نام بتانے کا حکم ہوتا ہے. ناظرین کرام سنیں کہ اب وہ فضیلت ہوتی ہے، اب وہ مقامات آتے ہیں جس سے فرشتے سنتے ہیں اور حیرت میں آتے ہیں. کہ وہ مقام کیا تھے؟ تخلیق کے بعد ایک موقع پھر آیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تمام اشیاء کے نام پیش فرما دیے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصول علوم، صفتیں، سب چیزیں سکھا دی. انبیاء کرام پڑھے پڑھائے ہوتے ہیں، سیکھے سکھائے ہوتے ہیں، وہ کہیں پڑھنے نہیں جاتے. ہماری قوم بڑی باشعور ہو گئی ہے، بڑے شعور کی بلندیوں پہ جا پہنچی ہے. صاحب ہم نے ایٹمی طاقت ہے پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے. تو اسی طرح جب ہم ایٹمی طاقت ہے تو یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ ساری نعمتیں جب ہمیں مل رہی ہیں تو ہم انبیاء کرام کے بارے جب کوئی لفظ کہیں، کوئی جملہ کہیں تو اس کو صحیح کریں، درست کریں. کسی عالم صاحب سے جا کے پوچھ لیں کہ یہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. یقیناً جب بھی ہم نام لیں، کوئی بھی گفتگو کریں تو پہلے انبیاء کرام کے بارے سوچ لیا کریں. ایک مثال دینا کہ ڈاکیے کی، نبی کی، رسول کی، یہ درست نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے. تو ہم تو اب شعور والی قوم ہیں، ایک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، ہمارا پاکستان ایک سپر پاور ہے، طاقت رکھتا ہے. یقیناً اسی کے ساتھ اور اب یہ معاملات پیدا ہو گئے ہیں کہ سانحہ سیالکوٹ رونما ہوا، جس میں یہاں انسانیت کے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ
کہ ہم اتنی باشعور قوم ہو کر، دیندار ہو کر، پاکستان میں بسنے رہنے والی قوم ہو کر کھلی بربریت اور یہ کیا کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا پروردگار عالم، ہمارے ملک پاکستان کے اندر سنت کا نظام عطا فرما۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ، جتنے مسلمان لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں در میں سکنے، جو ان کے مسائل مصائب ہیں، اللہ تمام میں آسانیاں فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ مولا کریم، انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا ہمیں ادب نصیب فرما۔ اللہم توبۃ قبل الموت، اللہم راحۃ عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت، اللہم رزقا حلالا طیبا، اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالایمان، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔